بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج میں عرض کروں گا ہرنیا انڈکوش کا دیسی علاج۔ آنت کی جھلی جب کمزور ہو جاتی ہے اور کمزور ہونے کی وجہ سے وہ جب آنت نیچے چلی جاتی ہے اس کو آنت اترنا بھی کہتے ہیں اور ہرنیا بھی کہا جاتا ہے، اور یہ ہوتا اس لیے ہے کہ کوئی آدمی کمزور ہے یا صحت مند ہی ہے لیکن وہ وزن زیادہ اٹھا لیتا ہے اور کھانسی ہے، عرصہ دراز تک بہت لمبی کھانسی ہے، اس کی وجہ سے بھی ہرنیا ہو جاتا ہے۔ اور اس کا علاج کہتے ہیں کہ سبزیاں اور پھلوں کا زیادہ استعمال کیا جائے۔ اس کے لیے بیلٹ بھی ملتی ہے جس کو سپورٹ بیلٹ کہا جاتا ہے، ہرنیا سپورٹ بیلٹ۔ یہ ہرنیا سپورٹ بیلٹ جو ہے وہ ہر جگہ مل جاتی ہے، تو اسے باندھ لینا چاہیے۔ خونی رگوں کی سوزش، اچھلنا اور کودنا، دائمی قبض اور حاملہ عورتیں اور جو آدمی قبض کا مریض ہے اور وہ قضائے حاجت کے وقت زور لگاتے ہیں، انہیں بھی بعض اوقات ہرنیا ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ جوارش کمونی یہ ہر دواخانہ کی ہر جگہ پہ آپ کو مل جائے گی۔ جن لوگوں کو ذرا سا شبہ ہے کہ مجھے ہرنیا ہے تو وہ جوارش کمونی ایک چمچ صبح شام ضرور کھا لیا کریں۔ اسی طرح ادرک کا جوس 2 چمچ اور ملٹھی کا سفوف 1 چمچ، ادرک کا جوس 2 چمچ اور ملٹھی کا سفوف جب 1 چمچ پانی میں ابال کر تو یہ 1 کپ پی لیا کریں۔ کوشش یہی کریں کہ جن کی جھلی کمزور ہے یا انہیں ذرا سا شائبہ بھی ہے کہ مجھے ہرنیا ہے تو وہ کبھی وزن نہ اٹھائیں، مسالہ دار چیزوں سے پرہیز رکھیں، اور اس کے لیے سیب کا سرکہ بھی بہت اچھا ہے۔ 2 چمچ سیب کا سرکہ، 1 چمچ شہد، 1 گلاس پانی کا یہ گھول کے صبح صبح پی لیا کریں۔ اور جتنے بھی کاثر ریاح ادویات ہیں جن سے ہوا کا اخراج ہوتا ہے، وہ میتھی ہے، سونف ہے، اجوائن ہے، السی ہے، سونٹ ہے، یہ اکیلی کریں۔ یہ ساری چیزوں کو یعنی میتھی دانہ 10 گرام، سونف 10 گرام، اجوائن 10 گرام، السی 10 گرام، سونڈ 10 گرام، یہ آپ 100 گرام، 200 گرام اور 50 گرام بھی، یعنی یہ ہم وزن ہے، باریک کر کے روزانہ 3 وقت چھوٹی چمچ چائے والی چمچ ٹی سپون یہ پانی کے ساتھ لے لیں۔ اس سے بھی انشاءاللہ لذیذ ہے، ہرنیا نہیں ہوگی۔ اگر ہرنیا ہوگی تو اس میں کمی آ جائے گی۔ اور ارنڈی کا تیل ہے، یہ دودھ میں ڈال کے 1 گلاس دودھ، ارنڈی کا تیل چھوٹی چمچ، نیم گرم 1 مہینہ پئیں، اس سے بھی ہرنیا کے اندر فرق پڑ جائے گا۔
ترفلا چورن ہے، علیلا بلیلا آملہ، یہ ہم وزن کوٹ کے رکھ لیں، گرینڈر کر کے رکھ لیں۔ رات کو 1 چمچ، اور ارنڈی کا تیل بھی 1 چمچ مکس کر کے، اگر یہ ساری چیزیں نہیں ملتی تو صرف جب وہ ہرڑ کا سفوف اور ارنڈی کسٹرائل کا تیل ہم وزن چھوٹی چمچ، یہ آپ رات کو دودھ کے ساتھ لے لیں۔ سونڈ کا پاؤڈر ہے، گوڑ ہے، یہ 3 ماشا کوٹ کے آپس میں مکس کر کے پی لیں دودھ کے ساتھ، پانی کے ساتھ۔ اس سے بھی ہرنیے کے اندر بہت زیادہ فرق پڑتا ہے۔ اور یہ جو کافی ہے، کافی ہرنیے میں کافی کا پینا یہ بہت اچھا ہے، اور کافی سے کبھی کبھی دو بھی لیا کریں۔ ارنڈی کا تیل یہ بہت اچھا ہے ہرنیہ کے لیے، گٹھیا کے لیے، قبض کے لیے، ہاتھ پاؤں کی ایٹھن کے لیے، جلن کے لیے۔ اور ایک صاحب نے 87 ہرنیہ کا علاج بتلایا ہے، اور لگتا یہ ہے کہ بہت زیادہ اچھا ہے۔ وہ ہے کہ نک چھکنی یہ ہر پنساری سے آپ کو مل جائے گی۔ یہ آپ 1 پاؤ لے لو، اسے باریک کوٹ کے رکھ لو، اور یہ 1 پاؤ، اور آٹا بھی 1 پاؤ، تو آٹے میں سے 1 چمچ لے کے آپ گھی کے اندر بھون لیں، دیسی گھی ہو، اور آٹا 1 چمچ اور دیسی گھی مناسب مقدار میں، اور نک چھکنی بھی 1 چمچ، یعنی نک چھکنی اور آٹا کو آپ نے گھی کے اندر بھونا ہے، اور بھون کے آپ رکھ لیں۔ اور یہ جو درخت ہے سوانجنا کی جڑ کا چھلکا، یہ 2 تولہ 1 پاؤ پانی کے اندر ابال کے، اور اسے اچھی طرح ابالنے کے بعد جب وہ آدھا پاؤ پانی رہ جائے تو یہ آٹا اور نک چھکنی کا جو آپ نے حلوہ بنایا ہے اس میں ڈال کے اچھی طرح پکائیں۔ جب یہ پکے تو حلوہ تیار ہو جائے تو صبح اس کا ناشتہ کر لیا کرے 40 دن تک، انشاءاللہ العزیز ہرنیہ جو اتر چکا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اور اندرائن ہے کوڑ تما کی جڑ کا چھلکا اور کسٹرائل، ان دونوں کو مناسب مقدار کے اندر گھوٹ کے مرہم بنا لیں، اور مرہم بنانے کے بعد ہرنیہ پہ اس کا لیپ کر لیا کریں، انشاءاللہ العزیز اس سے بھی ہرنیہ کو بہت زیادہ فرق پڑ جائے گا۔ اور جس وقت تک علاج نہیں ہوتا، ہرنیہ کی جگہ پہ کپڑا باندھ دیا کریں، یا اسے کس کے اس کو ڈھیلا نہیں رکھنا۔ ڈھیلا رکھنے کی وجہ سے وہ روز بروز نیچے سرکتا رہے گا اور یہ نقصان ہو جائے گا۔ بہتر یہ ہے کہ آپریشن کروانے سے پہلے یہ دیسی ادویہ جو آپ کے گھروں کے اندر موجود ہیں انہیں استعمال کریں، اور اگر کسی کو موقع نہیں ملتا دیسی ادویات کے استعمال کا تو ہرنیہ بہت بڑھ چکا ہے تو اس کا معمولی سا آپریشن ہوتا ہے، اس کا آپریشن کروا کے اس کو واش کیا جائے، صاف کیا جائے، تاکہ پریشانی اور ڈپریشن ختم ہو جائے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو تمام بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ حکیم الیاس عبدالی کو اپنی دعا میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔